ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیپ کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم سطوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرکردہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور انہیں بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ 43 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجا نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کو تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شہسوار اسے تندو سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساعت اور پانی میں ہاتھ مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہیں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمت کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں، بچے، کشتیوں پر سوار اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم انیا عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی 2 تنومند ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا۔
اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابوالحسن کے ساتھیوں کو بھی عورت کا یہ لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھا اور سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابوالحسن نے کسی کی چیخو پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخو پکار کے باوجود بے اعتنائی سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ ابوالحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ ایک دم سمندر میں کود پڑا۔ لیکن اچانک لڑکی پانی میں غائب ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے کہکہے لگا رہے تھے۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلدی غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اس کا ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نکل گئی۔ ابوالحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس مرتبہ لوگوں کے قہقہوں میں اس کے اپنے ساتھی بھی شریک تھے۔ ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہت بہتر تیر سکتی ہے۔ ابوالحسن یکدم کھسیانا سا ہو گیا۔ اس نے سیڑھی پکڑی، لیکن ابھی ایک پاؤں اوپر رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر واپس پانی میں گرایا۔ اس نے سنبھل کر دیکھا تو وہ لڑکی آدھی سے زیادہ سیڑھی اوپر چڑھ چکی تھی۔ ابوالحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہوا۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ کیا تم عرب ہو؟ ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس قسم کے معیوب لباس میں دیکھنا ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں۔ میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ کیا یہ انسانوں کا سا لباس نہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابوالحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پہ ڈال کے بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ ابوالحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں سے بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجیے، راجا کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجا سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار ایک عرب کے کندھوں پہ پھینکا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کی جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجا کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے اسے یہی رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، بے حد سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو
اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے کودتے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگے لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا کوئی گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہیں تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا، یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں۔ لگام بھی پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہیں۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پہ چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد ابو الحسن تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ اس نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ اچانک اسے سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے سوئی ہوئی نظر آئی۔ ابو الحسن کی جس وقت اس پہ نظر پڑی اسی وقت ایک 3-4 گز لمبا موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا سلمہ ہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو الحسن تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور اس کا بازو پکڑ گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ قریب پہنچ کر اس نے گردن بلند کی۔ ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اس نے ایک طرف کود کر وار کیا اور اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے ابو الحسن نے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی، اونگ آ گئی، پتہ نہیں کس طرح۔ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا؟ تم یہ بتاؤ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے کب چھوڑا؟ وہ تو مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اسی لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے۔ اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا کہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے، دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری، اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا مانتا ہوں اور جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم پر مہربان ہو، وہ تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ اگر وہ اژدہا مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کو بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ دور سے چند گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے اور ابو الحسن نے کہا، دیکھا وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔
थोड़ी देर बाद अब्दुशम्स और उसके साथी पहुंच गए। बेटी को सलामत देकर अब्दुशम्स ने वाकयात की तफसील में जाने की जरूरत महसूस न की। सलमा की जबानी अजदह के मुतालिक सुनकर उसने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज अलग सुबह अब्दुशम्स अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे लेटे अजान की दिलकश आवाज सुन रहा था। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुशम्स उसे जगाकर सुबह की हवाखोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथी शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर उसके पीछे सफ बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने नहायत दिलकश आवाज में सूरह फातिहा की चंद आयात तिलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुशम्स के दिल में तलातुम बर्पा कर दिया। उसके पड़ोसी अरब भी उसके करीब आ खड़े हुए और अपनी कौम के नौजवानों के नए तरीका इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ चंद कदम उठाए, करीब पहुंचकर झिझका और फिर जज्बात की हिजान की किसी रौ के मातहत भागता हुआ सफ में जा खड़ा हुआ। उसके साथियों ने उसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुशम्स को गले लगा लिया। अब्दुशम्स की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अब्दुशम्स ने कहा, आपकी जबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान का हाफिज था। अरब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरह यासीन की तिलावत की। कुरान मजीद के मुकद्दस अल्फाज और तलहा की दिलगदाज आवाज से अब्दुशम्स और उसके साथियों पर रक्कत तारी हो गई। तिलावत के बाद अबुल हसन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्हें इस्लाम की दावत दी। अब्दुशम्स और उसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अजमत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुशम्स ने अपने लिए अब्दुल्लाह का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये वाकयात देख रही थी। झिझकते हुए आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसा है। मेरा नाम भी फिर बदल दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फकत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और उसने अपने साथियों को बताया कि राजा और बाज सरदारों ने और भी अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए हमारा जहाज चौथे रोज वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला ने उन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा। अभी हमें इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तलहा को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलहा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करें तो मैं उन्हें बखुशी यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तलहा ने दावत खुशी से कबूल कर ली। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बागीचे में चहलकदमी कर रहा था कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा तो 2 दिन पहले मुसरतों का गहवारा था, अब हुस्न मलाल की तस्वीर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अब तक मुझसे खफा हैं? आपके कहने पे मैं लिबास तब्दील कर चुकी, नमाज पढ़ चुकी, परसों से मैंने घर के बाहर पाँव नहीं रखा। क्या ये भी जरूरी है कि मैं एक मुसलमान के सामने भी ना हूँ? हाँ, ये भी जरूरी है। मैं तलहा को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, वो तुम्हें एक मुसलमान औरत के फराइज से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम की सही तालीम देगा। मुझे किसी और तालीम की जरूरत नहीं, आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। सलमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी इसी कदर अजीज है तो सुनो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं जानता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नीयत और हर फेल को किसी इंसान की खुशी नहीं, खुदा की खुशी का तलबगार होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद तुम ऐसी दुनिया में पांव रख चुकी हो जो एक लामतनाही जिद्दोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले के दिल में, आंसुओं में और आहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के लिए जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके पहलू में वो दिल होना चाहिए जो खुदा की राह में जिंदगी की बुलंद तरीन ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने से न घबराए। अगर खुदा को खुश करना चाहती हो तो घर जाओ, मैं तलहा को भेज दूंगा, वो आज ही तुम्हें कुरान पढ़ाना शुरू कर देगा। तीसरे दिन आसमान पर बादल छा रहे थे। सलमा कोठे पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से समंदर की तरफ देख रही थी। साहिल से दूर अबुल हसन का जहाज मौजों पर रक्स करता नजर आ रहा था। हवा के चंद तेज झोंके आए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी के साथ उसकी निगाहों का दायरा महदूद होता गया, यहाँ तक कि जहाज आंखों से ओझल हो गया। जब्त की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो देर तक हाथ उठाकर ये दुआ दोहराती रही, मेरे मौला, इसे समंदर की सरकश लहरों से महफूज रखना। बागीचे में अबुल हसन से आखिरी मुलाकात के बाद सलमा के ख्यालात और आदात में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी।
چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمہ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والے ہر نئے جہاز سے اسے ابو الحسن کی آمد کا پیغام ملتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمہ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبے میں ڈال دیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے۔ طلحہ نے کہا، اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی۔ اوہو، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20۔ بڑا جہاز تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا۔ کیسے غرق ہوا جہاز؟ ملاح منزل کو قریب دیکھ کر شاید بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیے کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو گیا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں اور دہشت زدہ چہرے دیکھ کر باپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ جو کچھ آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ بتائیے، کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ہچکیاں اور آہیں ایک دم بلند ہونے لگیں۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے ہیں، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا۔ آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ سلمہ ایک دم ہچکیاں لیتے ہوئے دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا۔ کیا ہو گیا تمہیں بیٹی؟ اس نے اس کے پاس بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں۔ مالابار کا ایک جہاز غرق ہونے کی خبر میں کیا بات تھی؟ آپ سچ کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ نہیں یقین مجھ پہ تو طلحہ سے پوچھ لو۔ نہیں، میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بجلی کی چمک سے بجتی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر ایک دم چپ ہو کر مایوس ہو گئی۔ واپس پلٹی کی کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین میں پیوست ہو گئے۔ وہ لپک کر آگے بڑھی، دروازہ کھول دیا۔ کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس کے کہ سلمہ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابو الحسن سلمہ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابو الحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کون؟ ابو الحسن؟ ابو الحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے میں نے خواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ کہیے خیریت تو ہے نا؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، جہاز لنگر انداز کیا ہے اور سب کو جہاز پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ سلمہ بیٹا! باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتے ہوئے برآمدے میں داخل ہوئی۔ جی ابا جان، جاؤ ان کے لیے کھانا اور گرم کپڑوں کا جوڑا لے کے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا فوراً تیار کرواؤ، میں انہیں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابو الحسن عبداللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔
7वें दिन अब्दुल्ला की रजामंदी से सलमा और अबुल हसन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 3 साल बाद अबुल हसन शहर में अपने लिए खूबसूरत मकान और उसके करीब एक मस्जिद तामीर करवा चुका था। उसकी देखा देखी उसके चंद साथी भी इस शहर में आबाद हो गए। 5 साल के अरसे में अबुल हसन और तलहा की तबलीग से मकामी बाशिंदों के चंद घराने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और अबुल हसन ने मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक मदरसा तामीर करके दर्स व तदरीस के फराइज तलहा के सुपुर्द कर दिए। अब्दुल्ला की बदौलत उसकी तिजारत को बहुत फरोग हुआ। शादी के दूसरे साल उसके यहाँ एक लड़का और चौथे साल एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उसने खालिद और लड़की का नाम नाहीद रखा। जब खालिद की उम्र 7 और नाहीद की उम्र 5 बरस थी, सलमा के बाप ने चंद दिन मौसमी बुखार में मुब्तला रहकर दाइये अजल को लब्बैक कहा। अबुल हसन को दुनिया की हर नेमत मुयस्सर थी। उसके पास मालो दौलत की कमी न थी। उसे अपने बीवी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत उसे घर की चारदीवारी में पाबंदे सलासिल न रख सकी। वो तकरीबन हर साल फरीजा हज अदा करने के लिए एक तवील बहरी सफर की कठिन मनाजिल तय करता। 5 दफा उसने एशियाई कोचक और शुमाली अफ्रीका में जिहाद करने वाली अफवाज का साथ दिया। हर बार जिहाद और हज से वापस आने के बाद वो फनून हर्ब और मजहबी तालीम में अपने बच्चों का इम्तिहान लेता। खालिद तीरंदाजी, शहसवारी, तेगजनी और जहाजरानी की तालीम में अपने बाप की बेहतरीन तवक्कुआत पूरी कर रहा था। नाहीद 12 साल की उम्र तक तीरंदाजी के अलावा सरकश घोड़ों पर सवार होना सीख चुकी थी। पढ़ने लिखने में भी तलहा को उसकी गैर मामूली जहानत का एतराफ था। राजा के साथ अबुल हसन के ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। महारानी एक मुद्दत से सलमा की सहेली बन चुकी थी। वो हफ्ते में 1-2 मर्तबा पालकी भेजकर माँ और बेटी को अपने महल में बुला लेती। राजकुमार उम्र में खालिद से 4 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो खालिद को हर बात में काबिले तकलीद समझता था। अबुल हसन की शादी को 18 बरस गुजर गए। खालिद की उम्र 16 और नाहीद की उम्र 14 बरस थी। खलीफा वलीद की मसनद नशीनी के साथ मुसलमानों की नई फतूहात का आगाज हो चुका था। राजा बाहर से आने वाले ताजिरों की जबानी नए ममालिक की खबरें नहायत दिलचस्पी से सुना करता था। मुसलमानों की ताज़ा फतूहात की खबरें सुनकर उसने अबुल हसन को बुलाया और मुसलमानों के खलीफा और इराक के गवर्नर को सोने और जवाहरात के चंद तहाइफ भेजने की ख्वाहिश जाहिर की। अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं खुशी से आपके तहाइफ उनके पास लेकर जाऊंगा। सिंध के ताजिरों ने अपना माल फरोख्त किया और नया माल खरीद कर लौट गए। उनके जाने के चंद दिन बाद अबुल हसन और उसके साथी सफर हज के लिए तैयार हुए। उस साल सरंदीब के 9 मुस्लिमों के अलावा हज पर जाने वाले अरबों की तादाद भी खिलाफ मामूल ज्यादा थी। तलहा और उसके अलावा 3 और अरब ताजिर हज पर जाने वालों के घरों की देखभाल के लिए पीछे रह गए। अबुल हसन अपने बीवी और बच्चों को साथ ले जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन सफर से 3 दिन कबल सलमा अचानक बीमार हो गई और उसे ये इरादा मुलतवी करना पड़ा। खालिद उकाब के उस बच्चे की तरह था जो पर निकलने के बाद घोंसले में फड़फड़ा रहा हो। मैदान अमल में अपने सिपाहियाना जौहर दिखाने के लिए बेकरार था, लेकिन माँ की अलालत ने उसे घर ठहरने पर मजबूर कर दिया। अबुल हसन ने वादा किया कि वापस आते ही उसे अरब की सयाहत के लिए भेज दिया जाएगा।